السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 24۔ ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ان عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الجالب مرزوق، تاجر کو رزق دیا جاتا ہے، والمحتکر ملعون، اور احتکار کرنے والا ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ کیا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بازار میں مال لانے والے تاجر کو خوب رزق دیا جاتا ہے، برکت ہوتی ہے اس کے مال میں، جبکہ محتکر ذخیرہ اندوز تاجر ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پہ احتکار جو ہے اس کے میننگ کو آپ انڈر لائن کیجئے گا، اس کو رٹا لگا لیں اپنے شارٹ کوسچن آنسر کے لیے۔ احتکار کی ممانعت کی گئی ہے اس حدیث میں، یعنی ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے۔ محتکر ذخیرہ اندوز کو کہا جاتا ہے، احتکار ذخیرہ اندوزی کو کہا جاتا ہے۔ جو میں آپ کو شروع میں بتا کے آئی کہ بہت سے نظام ہائے زندگی ہیں جس سے حکومتیں چلتی ہیں، ملک چلتے ہیں، ریاستیں چلتی ہیں، ان میں سے ایک سرمایہ دارانہ نظام بھی ہے۔ اس نظام کی ایک بہت بڑی خرابی احتکار ہے، ذخیرہ اندوزی۔ احتکار کا مفہوم کہ غلہ اور دوسری چیزوں کو اس نیت سے ذخیرہ کر لیا جائے کہ ان کی قیمتیں بڑھ جائیں، چڑھ جائیں، پھر من مانی قیمت پر ہم ان چیزوں کو فروخت کریں اور ہمیں یہ موقع ملے۔ گویا عام طور پر اشیاء کی رسد کو روک کر، رسد یعنی جو اشیاء کی سپلائی ہے نا، چیزوں کی سپلائی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے اور ایک مصنوعی قسم کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، قلت پیدا کر دی جاتی ہے۔ جب طلب بڑھ جاتی ہے، یعنی لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب جیسے آٹا ہے، اب آٹے کو کوئی روک لے اور مصنوعی قلت پیدا کر دے، حالانکہ سٹور بھرے ہوئے ہوں آٹے سے اور وہ لا نہ رہے ہوں مارکیٹ کے اندر آٹا، لوگ ہیں کہ سخت پریشان حال ہے، پھر رہے ہمارے قیمتیں پکڑ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ 100 کی جگہ کوئی 200 کا بھی دے تو ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب یہ قیمتیں چڑھتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ مال کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس احتکار کی؟ احتکار سمجھ آ گیا؟ ذخیرہ اندوزی کرنا ہے نا، مال کو سٹور کر لینا ہے، چھپا لینا ہے مال کو تاکہ قیمتیں بڑھا دی جائیں۔ وجہ وہی زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ وجہ اس کے پیچھے ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، دنیا کی انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے، بس دنیا ہی مطمع نظر ہوتی ہے۔ انسانیت نام کی، انسانیت کی فلاح، انسانیت کی خیر خواہی کی کوئی بو انسان کے اندر نہیں ہوتی۔ احتکار کی ممانعت کیا آئی ہے؟ اسلامی نظام معیشت کی جو روح ہے نا، یاد رکھیے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے۔ اسلام نہیں لائک کرتا سرمایہ دارانہ نظام کو، کہ کچھ سرمایہ دار اکٹھے ہوں اور وہ ان کی مونوپلی چلے اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز چلیں، عوام جائے بھاڑ میں۔ اسلام کہتا ہے افراد کو فطری مقابلہ کرے، نیچرل کمپٹیشن ہونا چاہیے، احتکار کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لوگ آئیں، اپنا مال لے کر آئیں، محنت کریں، چیزیں لائیں، مارکیٹ میں آئیں جائیں، لیکن ہر بندہ اپنا مال مارکیٹ میں لا سکتا ہے۔ یہ نہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے گزشتہ لیکچرز میں جو بات بیان کی کہ 4-8 کمپنیاں چل رہی ہوں نا اگر ایک ملک کے اندر کسی بھی چیز کے اندر، تو ان کی اس طرح منوپلی قائم نہیں ہوتی، لیکن جب ان 4-5-6 کو ختم کر کے، ان کو پریشرائز کر کے ایک اپنا ہولڈ کا اختیار کر لے اس کے اوپر، ایک کہے کہ میں ہی اس چیز کو سیل اینڈ پرچیز کروں گا یہاں پہ اپنے اس ملک کے اندر، تو پھر وہ منوپلی بہت سخت اختیار کرے گا، وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو لے کر آئے گا، وہ اپنی پسند کا سرمایہ منافع لے گا۔
تو اسلام کہتا ہے کہ انفرادی طور پر لوگ آئیں، تاجر آئیں، مارکیٹ میں آئیں، اپنا اپنا سامان لے کر آئیں، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، کسی کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ چیزوں کے ریٹ کو کچھ تھوڑا کرے گا، باقیوں کو بھی دیکھ کر احساس ہوگا کہ بھئی ہماری چیزیں کیسے بکیں گی، اس کی بک جائیں گی، تو ظاہری بات ہے ایک ہیلدی مقابلے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اسلام نیچرل کمپٹیشن کی اجازت دیتا ہے، لیکن احتکار کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ اس کے برعکس اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ تاجر اپنا مال مارکیٹ میں لائیں۔ تاجر کی تو بے انتہا تعریف فرمائی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو تجارت اور اس طرح کا مال ہے جو کہ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، یہ زیادہ اچھا سلسلہ ہے۔ دیکھیں نا، اب اگر صرف لوگ پلاٹ خرید کے انویسٹ کر دیں اپنے کروڑ 1.5 کروڑ، اس کا تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہی کوئی مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہی کروڑ 1.5 کروڑ کسی چھوٹے موٹے بزنس میں لگایا جائے، تو اب وہ جو بزنس ہے، لیکن ظاہری بات ہے بزنس بھی ہر بندے کے اندر ٹیکس نہیں ہوتے، بعض بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں، اتنی سمجھداری نہیں ہوتی یا اتنا ان کے اندر اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ بزنس کر سکے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ اپنے کروڑ 1.5 کروڑ کو جب مارکیٹ میں لگائیں گے، کوئی بزنس کریں گے چھوٹا موٹا، اس سے یقیناً 2 4 5 7 گھروں کے اور چولہے جلیں گے، اس بزنس کے ساتھ کچھ اور غریب آ کر منسلک ہوں گے، ان کی ضروریات پوری ہوں گی۔ تو اسلام کہتا ہے تاجر جو ہے نا، تجارت والا پیشہ بہت پسندیدہ پیشہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف بکریاں چرائی ہیں، دوسری طرف انہوں نے تجارت کی ہے، تجارت کو پسند کیا ہے۔ تو تاجروں کے لیے ہے اپنا مارکیٹ میں مال لائیں، منافع لیں، اس کو فروخت کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور منافع جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر علاقے کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اب ایک بالکل جہاں پہ غریب عام مزدور پیشہ لوگ رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان بیچاروں کے گھر ہیں، آپ جو چیز ہے، آپ وہاں پہ تاجروں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہاں پہ 100 روپے کی چیز وہ 90 روپے میں دے، 10 روپے کی کنسیشن دیں ان لوگوں کو، یعنی کہ یا پھر اگر آپ نے منافع لینا ہی ہے تو 100 روپے کی چیز پہ چلیں، 2 4 5 روپے 7 روپے منافع لے لیں آپ، جس سے زیادہ منافع۔ بہرحال اسلام نے منافع کی کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن بہرحال ایک مناسب منافع لینا چاہیے۔ لیکن اب اگر آپ وہی چیز کسی پوش علاقے میں دے رہے ہیں، کسی اچھے کھاتے پیتے لوگوں کے اندر دے رہے ہیں، تو 120 روپے بھی آپ لے لیں وہاں پہ۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو کہ بھی انہیں بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال، یہ چیز اتنے کی ہے، چلو یہ بندہ 20 روپے فالتو لے رہا ہے اپنا پروفٹ، تو وہ دیتے ہیں، ان کی مرضی ہے، وہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ لے لے۔ بات وہ ہے کہ منافع پہ، مناسب منافع پہ فروخت کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار کی بہت سخت مذمت فرمائی ہے مختلف احادیث کے اندر۔ حضرت عمر سے جو روایت ابھی ہم نے پڑھی وہ دیکھ لیں گے، یہ کیا تھی روایت کہ تاجر کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ من احتکر فہو خاطئ، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے۔ یہاں پہ پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ ملعون ہے، جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں 24 نمبر حدیث، اور مزید اسی کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خاطی ہے، گنہگار ہے۔ پھر حضرت عمر سے ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں مال درآمد کرنے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ذرا، مال بازار میں جو مال لے کر آ رہا ہے نا، تاجر ہے نا، جو محنت کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، خون اپنا پسینہ ایک کرتا ہے، بہت مشقت اٹھاتا ہے، مال کو لے کر آتا ہے، پھر وہ ویٹ کرتا ہے، پھر وہ چیزیں اس کی کہیں خراب نہ ہو جائیں، وہ رزق بھی لیتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، بڑی برکت ہے۔ لیکن جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک غلہ روک کر رکھتا ہے، 40 دن تک اس کے مہنگا ہونے کا انتظار کرتا ہے، استغفر اللہ، وہ اللہ سے بیزار ہے اور اللہ اس سے بیزار ہے۔ یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، کہ جو غلہ روک کر بیٹھ گیا، لوگوں کی چیخوں کی، لوگوں کی پریشانیوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ ایسے بندے کو ہرگز معاف نہیں فرماتے پھر، جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے، اپنے اس مال کو مارکیٹ میں نہ لے کر آئے۔ ایسے ہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص 40 دن تک غلہ روک کر رکھے پھر وہ اس کو صدقہ بھی کر دے وہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکے گا۔ یعنی آپ دیکھیں 40 دن تک غلہ روکا، پھر بعد میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، لوگوں کو کہیں اور سے غلہ مل گیا، اب اس کا غلہ ضائع ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے چلو جی میں ان کو فری ہی بانٹ دیتا ہوں کہ اب اس نے خراب تو ہونا ہی ہے، کیڑے تو پڑنے ہی ہیں اس کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ بھی کرے تو اس کا کفارہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے شخص کی نفسیات جو ہے وہ اس طرح بیان کی، آپ نے فرمایا کہ احتکار کرنے والا بندہ برا ہے۔ کیسے برا ہے؟ ذخیرہ اندوز جو ہے، اگر اللہ بھاؤ سستا کر دے غمگین ہو جاتا ہے، اگر مہنگا کر دے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ بھاؤ سستا کر دے مطلب اس غلے کی ان چیزوں کی فراوانی ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ سستے ریٹس ہو جائیں گے نا، اسے بڑا غم لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ اتنا ریٹ سستا ہو گیا، یہ تو مہنگا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر کسی وجہ سے، کسی پریشانی سے، کسی آفت سے، قدرتی آفت سے چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، چیزوں کی شارٹیج ہو گئی ہے تو یہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن تک غلہ ذخیرہ کیے رہتا ہے، 40 دن تک، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ پیچھے جو ہم آپ کی بک میں پڑھ کر آئے ہیں نا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا تجارت کے نبوی اصول، میری بک میں 116 پیج ہے، اس کے اینڈ میں بھی احتکار کی ممانعت کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں، اس میں ایک دو حدیثیں ہیں، ذرا آپ لے لیں اس کو بھی، کہ جو شخص 40 دن تک اناج کو محض اس لیے ذخیرہ کیے رکھتا ہے کہ مہنگا ہو جائے گا تو فروخت کروں گا، اگر وہ تمام غلہ بھی صدقے میں دے دے تو بھی اس کی بدنیتی کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہاں پہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا غلہ، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، یہاں پہ کیا آیا ہے؟ اس کی بدنیتی کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلے کو روک رکھنے والے اور قاتل کا انجام ایک جیسا ہے۔ یعنی جو قاتل ہے، کسی بندے کو مار دیتا ہے نا، تو جو غلے کو روکتا ہے اصل میں وہ بھی لوگوں کا معاشی قتل کر رہا ہوتا ہے، تو دونوں کا انجام قاتلوں والا انجام ہی ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر اسی میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ ذخیرہ اندوز کے لیے جزام اور افلاس کی بد دعا کی گئی ہے۔ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بری بری جو ہے نا وہ بیماریاں اور مصیبتیں آ کر گھیر لیں۔ استغفر اللہ، کتنی سخت بات ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جو احتکار اور چور بازاری کو ایک خطرناک جرم قرار دیتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب کوئی انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ انسانیت کے مقام سے نکل جاتا ہے، وہ تو جانور کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ جانور بھی ایک دوسرے کی کیئر کر لیتے ہیں، وہ تو بالکل اسفل السافلین ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب اور اس کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو چور بازاری کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم اللہ کے بندے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اگر اس طرح کی حرکتیں کی جائیں مارکیٹس میں، بازاروں کے اندر، ہمارے تاجر یہ کریں، مسلمان تاجر، تو یہ تو بہت ہی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو اسی لیے کہا نا اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ بات یہاں پر بہت اچھی طرح کلیئر کرنی ہے کہ احتکار کو روکنے کے لیے اسلام صرف اخلاقی طور پر پریشر نہیں ڈالتا کہ اخلاقی طور کے پہلو جو ہے ان کو نمایاں کر دیا۔ اخلاقی پہلو کیا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہ گار ہے، کہ اخلاقی طور پر اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے نا، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ پھر جو 40 دن تک غلہ روکتا ہے اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اللہ اس سے بیزار ہے، وہ اللہ سے بیزار ہے، پھر اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو جزام کی بیماری ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی دباؤ ہے، اخلاقی پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اسلام صرف اخلاقی دباؤ پر اکتفا نہیں کر رہا، یعنی اسی پہ نہیں رکتا اسلام، بلکہ اسلام کہتا ہے قانون بھی استعمال کیا جائے، قانونی وسائل۔ اسلام نے پھر حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوز کو مجبور کرے کہ وہ اپنا تمام ذخیرہ شدہ مال نکالے اور اس کو اس ریٹ پر فروخت کرے جو حکومت کی رائے میں مالک اور صارفین دونوں کے حق میں بہتر ہے، یعنی بیچنے والے کے حق میں بھی جس کا مال ہے اور جو خریدنے والے ہیں، دونوں کا بھلا ہو۔ زیادتی دونوں کے ساتھ نہیں اچھی،
یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اور یہ کام ان خصوصی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے جو محتسب پر ڈالی گئی ہے. محتسب ظاہری بات ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں نیب شیب ہوتا ہے نا، تو اس ٹائپ کے جو ادارے ہوتے ہیں جو صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی وہ دیکھیں کہ بھی کوئی چیز کوئی کرپشن تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. وہ تمام امور کو شرعی احکام کے مطابق نافذ کرانے پر مقرر ہے. یعنی محتسب ظاہری بات ہے کہ اسلامک ٹرم ہے، اور اس کے حساب سے اگر کوئی یہ ڈپارٹمنٹ بناتا ہے تو پھر اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ پرائس کنٹرول جو ہے نا وہ ہوگی. سمجھیں ایک طرح سے ایک ٹیم ہوگی، کمیٹی ہوگی، وہ بازار میں جا کر گھومے پھرے گی اور وہ دیکھے گی. ہمارے ہاں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ ساری کمیٹیاں شمیٹیاں. انہوں نے کچھ بتایا بھی ہوتا ہے دکانداروں کو کہ بھی جی یہ ریٹ لسٹ ہے، یہ ہم نے بتا دیا آپ کو. گوشت اتنے روپے کلو فروخت ہوگا، چکن اتنے روپے کلو فروخت ہوگا، اور سبزی اتنے روپے کلو ہوگی، اور فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا. یعنی ریٹ لسٹیں ان ایسے کچھ ادارے ہوتے ہیں جن کی طرف سے ڈیلی بیسس کے اوپر جاری ہو رہی ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ جگہوں کے اوپر بازاروں میں یہ ریٹ لسٹ انہوں نے لگانے کی پابندی بھی کی ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ جو مال بیچنے والے ہیں، تاجر ہیں، وہ عموماً ان کی پرواہ کوئی نہیں کرتے. ریٹ گورنمنٹ کی طرف سے کیا سیٹل ڈاؤن ہوا ہے وہ اس چیز پہ اس ریٹ پہ چیزیں ہی نہیں دیں گے. وہ کیا کریں گے؟ یا وہ چیزیں غائب کر دیں گے مارکیٹ سے، یا وہ کیا کریں گے؟ انتہائی گھٹیا قسم کی چیزیں دیں گے. وہ کہیں گے کہ جی یہ 600 روپے کلو اگر آپ نے گوشت لینا ہے تو یہی چھچڑے سے ملیں گے آپ کو، اچھا لینا ہے تو ہم 800 روپیہ دیں گے آپ کو. یعنی انہوں نے ایک ریٹ وہ ہوتا ہے جو کہ انہوں نے ریٹ لسٹ لگائی بھی ہوتی ہے اپنی دکان کے باہر حکومت کو چپ کرانے کے لیے، اور ادھر سے انہوں نے اپنے ریٹ جو ہیں وہ نکالے ہوئے ہوتے ہیں. تو بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. امام مالک ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے موطا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہمارے بازار میں کوئی احتکار نہ کرے. یعنی ہمارے بازار میں جب ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے لوگوں کو سختی سے منع کر دیا، باؤنڈ کر دیا کہ ہمارے بازار میں کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے. جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے انہیں اس کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے اس رزق کو جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے ہم سے روک لیں. یعنی اللہ نے دیا نا، جس کو دیا ہے مال، تو وہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے لوگوں کو شیئرنگ کرنے کی بجائے، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرنے کی بجائے وہ اس سے روکے. تو یہ کہتے ہیں عمر کہ یہ اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. بہرحال احتکار کا جواز بھی بنتا ہے. جواز کیا ہے؟ کہ ذخیرہ اندوزی کی اجازت ہے. اس کی ایک صورت کیا ہے کہ اگر کوئی چیز عام مارکیٹ میں اویلیبل ہے، بہت آ گئی ہے نا، گندم بہت آ گئی ہے، فلاں غلہ بہت آ گیا، ٹماٹر بہت آ گئے، پیاز آ گئے، تو اب اس کے ذخیرہ کرنے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، کسی سے کوئی دھوکہ نہیں ہے، کسی ریٹ کو اوپر نیچے نہیں کرنا. تو اب ایسی چیزوں کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے کہ جن کو آپ اگلے سال 6 مہینے بعد کہیں کہ جی ہم مارکیٹ میں لے آئیں گے. ابھی مارکیٹ میں لا کے مال ضائع ہی ہوگا، تو بہتر ہے کہ اس کو ہم کہیں علیحدہ سے رکھ دیں، کسی جگہ پہ رکھ دیں، ہم سٹور میں رکھ دیں، کسی جو کوئی خاص جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ رکھ دیں. بہرحال یہ جو احتکار وغیرہ کے معاملات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں، سٹہ بازی ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، سمگلنگ ہے، اجارہ داری ہے، یہ ساری چیزیں خلاف اخلاق، خلاف اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہری ہدایات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں، وحی الہی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کر کے دکھائی ہے نا. آپ نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بتائی ہے کہ تاجر کو ایسے ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس زمانے کے تاجر اور تھے اور ہمارے اور ہیں، وہ تو حضور تھے اور ہم نہیں. دیکھیں نارمز نہیں بدلتی، ویلیوز نہیں بدلتی، تاجر تاجر ہی رہتا ہے. مسائل تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مسائل مسائل ہوتے ہیں جو تاجروں کو پیش آتے ہیں، اور وہ عموماً ہر دور میں سیم مسائل ہی پیش آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ بہت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کو ہم اگر اختیار کر لیں تو آپ یقین کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تجارت کا سکہ بول سکتا ہے. تجارت کے جو دنیا میں فتنے ہیں، مفاسد ہیں،
ظاہری بات ہے کہ مسلمان قوم اگر کرپٹ ہے تو بہت ساری دیگر لوگ بھی اس میں کرپشن میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو تو ایک رول ماڈل بننا ہے کہ تاجر ایسا ہوتا ہے، تجارت ایسے ہوتی ہے، اتنی فیئر ہوتی ہے، اتنی زبردست ہوتی ہے۔ اور اگر ہم تاجر لوگ جو اس چیز کا فیصلہ کر لیں اور اس فیصلے کے پیچھے صرف اللہ کی رضا ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، تو یقین کیجئے کہ معاشرے سے جو یہ مہنگائی جیسے مسائل ہیں نا، یہ بہت حد تک حل ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، سفید پوش طبقہ ہے، ان کے لیے بہت آسانی ہو سکتی ہے کہ ان کو چیزیں جو ہیں وہ عام طور پر آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوں۔ اور جو امیر لوگ ہیں چلیں آپ ان سے مناسب طریقے سے لیں، ان سے بھی مناسب طریقے سے لیں، اور معاشرے کے اندر ایک خیر کا سلسلہ چل رہا ہو، لوگ ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کر رہے ہوں، تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ چیزیں صرف کہنے میں نہیں ہوں، ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے والے بنیں۔ اور بات پھر وہی آتی ہے کہ جو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ آسان نہیں ہے، اپنا من مار کر، اپنے اوپر قربانی دے کر اللہ کو صرف اور صرف راضی کرنے کی فکر میں، اور یہ کہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں پر اگر میں دھوکہ دے کر ناجائز طریقے سے ہزاروں روپیہ بھی کما لوں گا یا کما لیں گے، تو یقین کیجئے میں بار بار اسی چیز کی طرف فوکس کرواتی ہوں آپ کو کہ اس میں برکت نہیں ہے، 1 روپے کی برکت نہیں ہے۔ اولادوں کے اندر فرما برداری ختم ہو جاتی ہے، رزق کے اندر ایسی بے برکتی ہوتی ہے کہ 20 ہزار آتا ہے تو اسی طریقے سے جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیا کدھر اور گیا کدھر، اتنی بے برکتی ہوتی ہے۔ اور پھر انسان سے توفیقیں چھن جاتی ہیں، پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی جو ناراضگی اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ اگر اس طرح کی ناجائز چیزیں کھا رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا نقصان کر رہا ہے بہت زیادہ۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے، اور جو ہمارے اللہ نہ کرے ارد گرد ہمارے نیئرسٹ اور ڈیئرسٹ میں سے کوئی مبتلا ہے، ان کے لیے بہت رو رو کر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اچھے طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور جو تھوڑے ہم سے اور دور ہیں اور وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ اگر آپ کا کوئی دائرہ اختیار ہے ان کو سمجھانے اور بتانے کا تو ضرور بتا دیں، جو نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی بندہ دعا کرتا ہے، اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں کریں۔ باقی بہرحال میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنا جو 3rd ایئر کا سلیبس ہے اس کو ٹائم ٹیبل کے اندر ضرور شامل رکھیں، 5 گھنٹے اس کو دیں تو 3 گھنٹے ان چیزوں کو دیں، ضرور دیں۔ اسائنمنٹس وغیرہ بنوا رہے ہیں آپ سے، سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلیں۔ اب تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا معاملہ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، قومیں جو ہیں وہ مشکل حالات کے اندر اپنی جرت مندی کا اور اپنے حوصلوں کا بہت بڑا امتحان دیتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر تو کم امتحان آیا، کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سارے حالات نارمل ہوں گے۔ تو یہ آپ کا جو ٹائم ہے اب تو پڑھنے کا ٹائم ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل بنا کر بہتری کی طرف آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اسائنمنٹس پچھلی جمع نہیں کروائیں، جو شروع کے لیکچرز کی اسائنمنٹ ہیں اور سائیڈ بائی سائیڈ ہم دے رہے ہیں، تو میں توقع کروں گی ان لوگوں سے کہ وہ اپنی اسائنمنٹس جلد از جلد جمع کروائیں، اور اپنی باقی جو فرینڈز ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ کچھ فرینڈز ذرا ڈھیلی پڑی ہوئی ہیں تو ان کو تھوڑا کھینچیں، اور جو خاص طور پہ لیکچر ایک تو ہے نا اسائنمنٹ ہی بنا رہی ہے کہ لیکچر بھی نہیں سن رہی، تو جو لیکچر نہیں سن رہی کائنڈلی آپس میں فرینڈز کا یہ ہے ذمہ داری کہ وہ تھوڑا سا ان کو کھینچیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔